قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عزیزان گرامی، گفتگو اس مہینے کی مناسبت سے، یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بقرعید سے کہتے ہیں، تو 18 تاریخ جو آنے والی تاریخ ہے یعنی پرسوں عید غدیر ہے، اور اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن دین جو ہے تکمیل کے درجے پہ فائز ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج جو ہے وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہو گیا اور ہم نے نعمتیں مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ نے مکمل طور پہ اعلان کر دیا، یعنی 18 ذی الحجہ کو، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں، اور دین اسلام کی حیثیت سے جو ہے اس پہ میں راضی ہوں. رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام جو آخری دین ہے اور یہی دین جو ہے تا قیامت چلتا رہے گا. اور ایسا نہیں ہے، یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ قرآن نے بڑھ کے آواز دی: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں سلامتی کا پیغام ہوتا ہے، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کیا جاتا ہے، ہر ایک کو انسانیت و شرافت کا درس دیتا ہے، بھائی چارگی کی طرح متوجہ کرتا ہے. جس طرح سے پرسوں کے اعمال میں آپ دیکھیں گے، جب اعمال آپ کریں گے تو نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں ہیں، دعاؤں کے بعد ایک ایسی دعا ہے جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہے. اس میں اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے، ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھیں گے. دعا کیا ہے وہ مفہوم آپ کو نے بتاتا چلوں جلدی سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، کہ اس میں ہم گواہ بناتے ہیں ملائکہ کو، اللہ کو، رسول کو اور سب ائمہ طاہرین کو، سب کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، محمد کی نبوت کو قبول کرتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. یہ تمام چیزوں کی گواہی جو ہے ان کے لیے ہے، یعنی یہ سب گواہ ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے آپس میں عقد اخوت کہتے ہیں اسے، یعنی بھائی چارگی، بھائی اخوت کہتے ہیں بھائی. ایک عقد ہوتا ہے جو عقد اخوت کے نام سے ہے، جس سے ہم ایک دوسرے کو بھائی قرار دیتے ہیں. نبی نے بھی جو ہے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا، تو مولائے کائنات کو اپنا بھائی قرار دیا عقد اخوت میں. تو اس میں جو ہے دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو، توجہ کیجئے گا اس ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم میں سے کسی کو اللہ جنت میں لے جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے
اور ہم یہ کہیں گے جب تک یہ سب کے سب جنت میں نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، جتنے افراد جو ہیں عقد اخوت پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ یعنی گواہ بناتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے تمام حقوق کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ اسلام نے، دین نے، مذہب نے، شریعت نے ایک دوسرے کے حقوق کو معین کر رکھا ہے۔ ایک مومن کا مومن کے اوپر 30 حقوق ہوتے ہیں، 30 حقوق جو ہے ہوتے ہیں، اور وہ 30 حقوق جو کہتے ہیں کہ معین ہیں، وہ روایت میں موجود ہے کہ لا براءۃ، بری الذمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جو ہے اس کو ادا کرے یا معافی مانگ لے۔ دو ہی راستے ہیں، یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن پر 30 حقوق ہوتے ہیں، 30 حقوق۔ بعض روایتوں میں جو ہے 7 بتائی گئی ہیں، 7 حقوق ہیں، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے مومن کے اوپر 30 حقوق ہوتے ہیں۔ وہ 30 حقوق جو ہے ایک دوسرے کے لیے کہا گیا ہے کہ لا براءۃ، بری الذمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو معافی مانگ لے اور یا تو اس کو ادا کرے۔ تو اب پرسوں کے دن جو اعمال ہوں گے اس میں جو ہے ملائکہ کو، رسولوں کو، سب کو گواہ قرار دیتے ہوئے سب ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ ہم نے ہر ایک کے حقوق کو معاف کیا، ہم نے ہر ایک کے حقوق کو معاف کیا۔ وہاں پہ عقد اخوت میں یہ کہا جائے گا مگر 3 حقوق، توجہ کیجئے گا، یعنی تمام حقوق تو ہم نے معاف کر دیا لیکن 3 حقوق ہم معاف نہیں کریں گے۔ 3 حقوق کے بارے میں اس میں دعا میں موجود ہے۔ وہ 3 حقوق کیا ہیں؟ ایک حق یہ ہے حق شفاعت۔ روز قیامت اگر ہم میں سے کسی کو حق شفاعت حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شفاعت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا اسی کو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی ایک کو حق شفاعت حاصل ہو جائے، اللہ ہمیں اجازت دے کہ تم شفاعت کر سکتے ہو، تو جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب کی ہم شفاعت کریں گے۔ یہ حق معاف کرنے والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، دعا کے لیے ہم معاف نہیں کریں گے، یعنی سب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ بھیا دعا کے لیے معاف نہیں کریں گے۔ جب بھی دعا کرو تو ہمارے لیے بھی دعا کرو، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تیسرا حق یہ ہے زیارت۔ زیارت کہتے ہیں ملاقات کرنا۔ تو ہم جو ہے تمام حقوق معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ زیارت والا حق معاف نہیں کریں گے۔ یہ 3 حقوق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ زیارت۔ زیارت کا مطلب ملاقات، یعنی ہم جو ہے ہر حق معاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے ملاقات کا حق یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب جب موقع ملے آپ ہم سے ملنے کے لیے آئیے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ یہ ملاقات کا، السلام علیکم، یہ ملاقات کا حق جو ہے یہ معاف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے۔ ملاقات کے لیے بہترین موقع جو ہے وہ نماز جماعت ہے۔ نماز جماعت میں آپ جب آتے ہیں تو محلے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر جمعے کے دن جو ہے 5.5 کلومیٹر کے ارد گرد میں، یعنی چاروں طرف سے جوڑا جائے 5.5 کلومیٹر ایک نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے۔ ایک نماز جمعہ 5.5 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی دوسری نماز جماعت نہیں ہو سکتی جمعے کی۔ تو اب 5.5 کلومیٹر کے بعد تو 5.5 کلومیٹر کے ایریے میں جتنے افراد ہیں وہ نماز جمعے میں شامل ہوں۔ جب شامل ہوں گے تو 5.5 کلومیٹر کے ایریے کے افراد جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اور کیا آپ نے
محلے والی مسجد میں محلے والے ملاقات کر رہے ہیں، پھر اکٹھا جب ہو گئے جمعے میں تو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ زیارت کا حق جو ہے ایک دوسرے پر عائد ہے، واجب ہے. اب زیارت کے بارے میں ایک جملہ سن لیجئے، بس بات کو آگے بڑھیں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفصیلی بات پیش کر سکیں، لیکن بات پرسوں کی ہے، اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ عقد اخوت ضرور پڑھیے گا، اعمال جو کیجئے گا اس میں عقد اخوت پڑھیے گا. بہرحال زیارت کے لیے ایک جملہ سن لیجئے آپ. روایت میں موجود ہے کہ جو کسی مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے، زیارت نے ملاقات دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کر رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، روایت ہے جب اللہ کی زیارت ہو جائے گی تو حق اللہ پر ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو اجر دے. تو آپ غور کریں، ایک مومن کی زیارت یعنی ایک مومن سے ملاقات، ایک مومن کو دیکھنا اتنا زیادہ جو ہے ثواب ہے کہ اللہ کتنا اجر دے کسی کو معلوم نہیں ہے. اور دوسری بات، جب انسان یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ ہم مرد مومن سے ملاقات کریں گے، ان کی زیارت کے لیے جائیں گے، تو جیسے ہی جو ہے نیت کر کے نکلتا ہے، سوچ کے نکلتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کے لیے جو ہے تسبیحیں پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اور کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی اتنا جہاں تک وہ اس راستے میں ہے، فرشتے جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور توبہ، استغفار، اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک یعنی راستہ جو ہے ہموار ہو جاتا ہے زیارت کا. اچھا، دوسری بات، یہ تو دو باتیں ہو گئی کہ فرشتے جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں اس کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے فائدے، پہلا فائدہ مصافحہ کا کیا ہے؟ پہلا فائدہ مصافحہ کا یہ ہے کہ انسان کے دل کے کینے ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے دل کے کینے ختم ہو جاتے ہیں. تصافحوا فإن التصافح يذهب السخیمہ. مصافحہ کرو تاکہ تمہارے دلوں سے کینے ختم ہو جائیں، محبت پیدا ہوئی، آگے بڑھیے. جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے درخت سے پتے گرتے ہیں ویسے ہی اس کے گناہ جو ہے اس کے زائل ہونے لگتے ہیں. آپ غور کتنے فائدے ہیں. اور اس کے بعد وہ گھر جب تک نہیں آئے گا تب تک فرشتے اس کے ساتھ ہیں. ایک فائدہ یہ ہو گیا. تو یہ زیارت کا فائدہ ہے. بہرحال تو تین باتیں ہم نے بتائی آپ کو، ایک شفاعت، ایک دعا اور ایک زیارت. یہ کل کے اعمال میں جو ہے آپ پڑھیں گے. اعمال ضرور کیجئے گا، نماز پڑھیے گا، اور اگر ہو سکے کل کی پرسوں کی زیارت بھی پڑھ لیجئے آپ. زیارت تھوڑی لمبی ہے لیکن موقع ملے تو پڑھ سکتے ہیں کل کی مناسبت سے. بہرحال تو حکم الہی ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو جو کچھ جو ہے آپ پر نازل ہوا ہے. اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. آپ ولایت علی کی اہمیت کو جانیے. پہلی اہمیت یہ ہے کہ اگر ولایت علی کا اعلان نہ ہو تو 23 سال کی زندگی ایک طرف ہے اور اعلان ولایت ایک طرف ہے. دوسری بات، ولایت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ولایت علی آپ کے دلوں میں ہے، صحیح معنوں میں ولایت علی کو آپ نے قبول کیا ہے، اس کے بعد جو عمل انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ولایت اہل بیت ضروری ہے کہ انسان دعا کرے تو بھی جو ہے محبت اہل بیت، اگر جو ہے نماز پڑھے تو بھی اہل بیت کی محبت، روزہ رکھے، کوئی بھی عمل انجام دے بغیر جو ہے
محبت اہل بیت کے، ولایت علی کے قبول کیے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری اہمیت، آپ دیکھیں حدیث قدسی میں پروردگار نے کہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے۔ غور کیجئے گا، ایک قلعہ بنایا پروردگار نے، ولایت علی ایک قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ تو اگر عذاب سے محفوظ رہنا ہے تو ولایت علی کو قبول کرنا پڑے گا، ولایت اہل بیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب تک ولایت علی کو قبول نہیں کرے گا انسان زحمتوں میں، پریشانیوں میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، غور کریں گے آپ، نمونہ آپ کے سامنے، مجھے تمام باتیں بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، بس 10 منٹ آپ کی خدمت میں ہو رہے ہیں۔ کیا آپ غور کریں کہ وہاں پر ایک حارث نام کے شخص نے جو ہے شک پیدا کیا، انکار کی صورت پیدا کر لی، نتیجے میں نبی کی بات کو جھٹلانے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ پالنے والے اگر یہ تیری طرف سے حکم تھا اعلان ولایت علی کا تو مجھ پر عذاب نازل کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ اس کا ہے، اپنے لیے عذاب کی درخواست کی، سأل سائل بعذاب واقع، قرآن کہہ رہا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کے سلسلے میں، وہ عذاب واقع ہوا، عذاب کی درخواست کی اس نے، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ کیسے عذاب نازل کیا؟ ایک چھوٹی سی کنکری، اس کے ذریعے وہیں پر ختم ہو گیا، فوراً عذاب نازل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے انبیاء بھی تھے جو بد دعا کرتے تھے، لیکن وہ بد دعا جو ہے فوراً جو ہے بد دعا کا اثر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جناب نوح نے بد دعا کی تھی بھائی، قوم پہ عذاب نازل ہو جائے، لیکن 120 سال کے بعد جو ہے عذاب نازل ہوا۔ 120 سال کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی، لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو آپ غور کیجئے، یہاں پہ اہمیت کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ولایت علی یعنی ولایت پروردگار ہے، ولایت علی یعنی ولایت رسول ہے، ولایت رسول یعنی ولایت پروردگار ہے، یعنی اگر ولایت علی کو قبول نہ کیا در حقیقت ولایت خدا کو قبول نہیں کیا اس نے، کیونکہ ظاہر قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے افراد جو گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ ان کے لیے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں یہ سبب یہ ہے کہ ایک تو غفلت ہے، انسان جو ہے غافل رہتا ہے تب گنہگار بنتا ہے، حالت غفلت میں رہتا ہے۔ انسان کی زندگی اگر آپ دیکھیں، غور کریں گے آپ تو اس میں 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر انسان گنہگار بن جاتا ہے، اور اس کی طرف اگر متوجہ نہ ہوا نا تو انسان کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ آپ کے سامنے جو ہے نمونے موجود ہیں، میں اکثر جو ہے پسر سعد ملعون کا نام لیتا ہوں۔ پسر سعد ملعون جو تھا اس کے اندر غفلت بھی تھی اور عناد و دشمنی بھی تھی، اور نتیجے میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کی توجیہ بھی کرتا تھا۔ یعنی آپ غور کریں، کربلا والوں نے جو ہے جو کام کیا تھا، کیا وہ حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا حسین کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ تبھی جو ہے امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ بتاؤ کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تو سب نے برجستہ کہا کہ نہیں اے حسین، نہ آپ نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں، یعنی وہ علی کو بھی جانتے تھے اور حسین کو بھی جانتے تھے، حسین کی منزلت کو بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی عناد و دشمنی کی بنیاد پر علی کی دشمنی حسین سے نکالی جا رہی ہے کربلا کے میدان میں۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ انسانی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو
عدم معرفت، نہ پہچاننا۔ مولا فرماتے ہیں رحم اللہ من عرف من این وفی این وإلی این، اللہ کی رحمت نازل ہو اس پر، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ مہربان ہو اس کے لیے، اس کی رحمت ہو اللہ کی اس شخص کے لیے جو اتنا جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور کہاں پر ہوں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ یہ 3 سوالوں کا جواب جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیتا ہو تو کبھی بھی گنہگار نہیں ہوگا، کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی کے حق کو پامال نہیں کرے گا، کبھی حق کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے کہ مولا نے بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور کہاں پر ہوں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر ان 3 سوالوں کا جواب اس کے اذہان عالیہ میں آ جائیں تو نتیجے میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا، کبھی بھی جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی کام انجام نہیں دے گا۔ تو سب سے بڑی بات ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، صحیح طریقے سے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کان دیا ہے، اس سے صحیح طریقے سے سنتے نہیں ہیں، غیبتیں سنیں گے، الٹی سیدھی باتیں سن کر جو ہے نفرتیں پیدا کریں گے، لیکن حقیقت اور حق باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا مین پوائنٹ ہے۔ کان دیا، کان کا صحیح استعمال، آنکھیں دی صحیح استعمال، زبان دیا صحیح استعمال۔ انسان کو دل و دماغ سے نوازا ہے اللہ نے، اس کا صحیح استعمال کرے، تب کہیں جا کر انسان بن سکتا ہے، تب کہیں جا کر انسان کے اندر شرافت پائی جا سکتی ہے۔ ورنہ قرآن نے بڑھ کے آواز دی اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ایسے افراد جو ہے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ قرآن نے کہا ہے جو انسان صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہ کرے، صحیح معنوں میں جو ہے غفلت سے دور نہ رہے، اللہ کی معرفت، اہل بیت کی معرفت پیدا نہ کرے، اس وقت تک جو ہے صحیح راستے پر چل نہیں سکتا۔ دوسری بات جو ہے وہ حالت عناد ہے، دشمنی کی حالت ہے۔ انسان کے دل میں اگر دشمنی پیدا ہو جائے، کبھی بھی جو ہے کہتے کہ وہ عقل مند تو ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ جانتے ہوئے بھی دشمنی کا مادہ پایا جاتا ہے، عناد کا مادہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بلکہ آگے بڑھتے ابن ملجم ملعون جو ہے، کیا مولا کائنات کو نہیں پہچانتا تھا؟ سب جانتا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے اندر عناد پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، علی کا بغض پیدا ہو گیا، نتیجے میں وہ قاتل بن گیا، مخالفت جو ہے پیدا کر لی اس کے اندر۔ تیسری بات جلدی سے، تیسری بات جو ہے حالت توجیہ گناہ کرتا ہے تو توجیہ کرتا ہے، میں نے اس وجہ سے گناہ کیا، میں نے اس طرح سے جو ہے اس کو کام انجام دیا۔ آپ دیکھیں کربلا میں تو تھا ہی، اس کے بعد کا منظر آپ دیکھیے، مدینے والوں پر جو یعنی یزیدیوں نے حملہ کیا اور باقاعدہ جو ہے قتل عام اور ظلم ستم ڈھایا ہے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے، یعنی وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہم نے غلط کیا۔ یہی سب سے بڑی جہالت ہے جو انسان حقیقت کو نہ سمجھ سکے، حق کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس لیے ایسے افراد جو خمس نہیں نکالتے، توجیہ کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجہ، صلوات وال محمد وآل محمد صلوات، ایک بار دیگر صلوات بھیجیے آپ کو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے آپ
تو بہرحال جو ہے گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی. السلام علیکم. ایک صلوات علی محمد و آل محمد صلوات. بس 2 منٹ آپ خدمت میں اور ہیں. کیا آپ غور کریں کہ انسان جو ہے اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے اندر غفلت کا مادہ پایا جاتا ہے, غافل رہتا ہے, عناد و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, اور انسان گناہ کرتا ہے لیکن توجیہ کرتا ہے. بہت سے افراد جو ہے خمس نہیں نکالتے لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم خمس نہیں نکالتے تو غلط کرتے ہیں. یہ احساس پیدا نہ کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. بہرحال جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کی ولایت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اس کو قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں. اسی لیے ہر روز صبح کی نماز کے بعد تعقیبات میں ایک جملہ موجود ہے کہ اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب وامتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب. پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا کر جیسی علی کی زندگی تھی, ایسی موت عطا کر جس طریقے سے مولا کائنات کی جو ہے موت تھی. تو بہرحال جو ہے مولا کائنات نے یہی کہا تھا فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو مولا کائنات کی زندگی کامیابی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.